بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تا سین میم، حقیقی معنی اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں اور اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر یعنی امر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا۔ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے روی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم اور استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے۔ انہیں مظلوم قوم کے رہبر و پیشوا بنا دے اور انہیں ملکی تخت کا وارث بنا دے، اور ہم انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے فوجیوں کو وہ انقلاب دکھا دے جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب تم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دودھ پلانے تک کہ کیسے وہ ان کے گھر میں پہنچی۔ دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ماں نے دودھ پلایا، اور پھر جب انہوں نے پھر دریا میں حکم دیا اللہ نے تو ڈال دیا۔ انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوفزدہ ہونا نہ رنجیدہ ہونا۔ بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے فوجیں سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل پر صبر اور سکون کی قوت نہ اتارتے، تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم تیرے بچے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، بس تو صبر کر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے مقام تک پہنچائیں، اور ہم سبب الاسباب ہیں، اور سبحان اللہ ہم دشمن کے گھر میں اس کو پالیں گے اور یہ ان کی آنکھوں کا تارا بن کر رہیں گے۔ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے۔ بندے کے لیے اللہ نے کیا سوچا ہوتا ہے یہ بندے کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وقتی پریشانی اور غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دائمی خوشی ہو۔